کیا اہل بیت علیہ السلام کے ناموں کو میوزک کے ساتھ استعمال کیا جا سکتا ہے؟ حلال اور حرام میوزک کا کرائٹیریا اور اس کے کنڈیشنز کیا ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں۔ نقطۂ نگاہ حوزہ علمیہ قم کی طلاب کی جانب سے نشر ہونے والا ایسا پروگرام ہے جس میں ہماری ہر بات مستند اور مستدل یعنی اوتھینٹک اور ریشنل ہوتی ہے، اور تمام پوائنٹس جو پیش کیے گئے ہیں ڈسکرپشن میں ان کے ریفرنسز موجود ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میوزک حلال ہے یا حرام ہے؟ کیا اہل بیت علیہ السلام کے ناموں کو میوزک کے ساتھ استعمال کرنا جائز ہے؟ اس سلسلے میں اسلامی نقطۂ نگاہ کیا ہے؟ سبیل میڈیا کو ابھی حالیہ دنوں میں اس قسم کے متعدد سوالات موصول ہوئے، اسی کے پیش نظر ہم آپ کی خدمت میں یہ ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں، جس میں ہم بیان کریں گے کہ اہل بیت علیہ السلام کو میوزک کے ساتھ استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں ہے، حلال اور حرام میوزک کا کرائٹیریا اور اس کی کنڈیشنز کیا ہیں۔ دیکھیں، ہمارے سامنے دو چیزیں ہیں، ایک غنا، دوسری میوزک۔ غنا اس آواز کو کہتے ہیں جو بنا کر گائی جاتی ہے اور گناہ، لہو و لعب اور عیاشی کی محفلوں سے تعلق رکھتی ہے۔ غنا حرام ہے کیونکہ اس کا تعلق عیاشی، لہو و لعب اور گناہوں کی محفلوں سے ہوتا ہے۔ میوزک اس آواز، دھن اور میلوڈی کو کہتے ہیں کہ جو میوزیکل انسٹرومنٹس کے ذریعے سے وجود میں آتی ہیں۔ اب میوزک حلال ہے یا حرام ہے، اس کے لیے اسلام نے کچھ کرائٹیریاز اور کنڈیشنز معین کی ہیں۔ شریعت کے مطابق میوزک کے حرام ہونے کا کرائٹیریا اس کا لہوی اور مزل ہونا ہے۔ آئیے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ لہو اور مزل کسے کہتے ہیں۔ لہو ہر اس کام کو کہتے ہیں جس کا تعلق گناہوں اور برائیوں سے ہوتا ہے اور جو انسان کو اللہ کی یاد سے دور کر دیتا ہے۔ تو اب جو آواز اور میوزک انسان کو اللہ سے دور کرے اور اس کا تعلق گناہوں اور برائیوں کی محفلوں سے ہو، وہ حرام ہے۔ مضل یعنی ہر وہ کام جو انسان کو گمراہ کر دے۔ اب اگر کوئی میوزک انسان کی گمراہی کا سبب بن رہی ہے تو وہ حرام ہے۔ قرآن کریم میں اس سلسلے میں ارشاد ہوتا ہے، اور انسانوں میں سے کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جو اللہ سے غافل کر دینے والا بیہودہ کلام خریدتا ہے تاکہ بغیر سوچے سمجھے لوگوں کو خدا کی راہ سے بھٹکائے اور اس راہ کا مذاق اڑائے۔ یقیناً ایسے لوگوں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ آیت اللہ سستانی دامت برکاتہ حلال اور حرام میوزک کی ڈیفینیشن اور اس کی تعریف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، حلال میوزک وہ میوزک ہے جو لہوی یعنی گناہوں اور عیاشیوں کی محفل سے تعلق نہ رکھتی ہو، جیسے وہ میوزک جو فوجی مارچ کے وقت چلائی جاتی ہے یا وہ ڈھول یا تاشا جو عزاداری میں بجایا جاتا ہے۔ اسے عرف میں لہو کی محفل کی مناسب نہیں سمجھا جاتا ہے۔ حرام میوزک وہ میوزک ہے جو لہوی یعنی گناہوں کی محفل سے تعلق رکھتی ہو، یعنی میوزک سننے والا خاص طور سے وہ شخص جو ان امور سے آشنا ہے وہ خود یہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ میوزک اور میلوڈی لہوی محفلوں میں استعمال ہوتی ہے، اور عرف کے لیے زیادہ تر موقعوں پر یہ واضح ہو جاتا ہے کہ کون سی میوزک لہوی محفلوں سے مناسبت رکھتی ہیں اور کون سی نہیں۔ اس کے علاوہ رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ خامنئی حرام میوزک کے شرائط اور اس کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، انسان کو بےہودگی اور پستی میں لے جائے، مدہوش اور مدمست کر دے، جو انسان کو اللہ، اس کے ذکر اور روحانیت سے غافل کر دے، جو انسان کو گناہوں کی طرف لے جائے اور اس کی سیکشول ڈیزائر کو بھڑکانے کا سبب ہو۔ جس میوزک میں یہ خصوصیت نہ ہو وہ حرام نہیں ہے۔ میوزک کے حلال اور حرام ہونے کا معیار ایرانی، روایتی، کلاسیکل یا ویسٹرن میوزک ہونا نہیں ہے، بلکہ وہ چیزیں معیار ہیں جو اوپر بیان ہوئی ہیں۔ میوزک کو اسی معیار پر پرکھا جائے گا۔ تو اب تک کی گفتگو سے حرام میوزک کی کچھ نشانیاں ہمارے سامنے آئی ہیں جو اس طرح سے ہیں۔ ہر وہ میوزک حرام ہے جو انسان کو مدمست کر دے، مدہوش کر دے اور اس کے بدن میں تھرک لے آئے، انسان کی سیکسول ڈیزائر اور اس کی شہوت کو بھڑکانے کا سبب ہو، انسان کو گمراہ کرنے والی ہو، لہو و لعب، گناہوں اور عیاشی کی محفلوں سے تعلق رکھنے والی ہو، میوزک کے ساتھ پڑھے جانے والے اشعار برے اور گناہوں سے تعلق رکھنے والے ہوں، یا دھن اور میلوڈی ایسی ہو جو انسان کو اللہ کی یاد سے دور کر دے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا اہل بیت علیہ السلام کے مبارک ناموں کو میوزک کے ساتھ استعمال کیا جا سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جی ہاں، آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے کچھ شرائط اور کنڈیشنز ہیں، اور اس کی شرط اور کنڈیشن وہی ہے جو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ میوزک لہوی یعنی گناہوں کی محفلوں سے تعلق رکھنے والی نہ ہو، اور مزل یعنی انسان کی گمراہی کا سبب نہ بنے۔ اب اگر میوزک لہوی اور مزل نہیں ہے تو وہ حلال ہے اور ہر قسم کے حلال کاموں میں استعمال ہو سکتی ہے۔ اس سلسلے میں آیت اللہ سستانی دامت برکاتہ یوں فرماتے ہیں، اس آواز، میوزک اور میلوڈی کو سننا جائز ہے جس میں 4 شرطیں پائی جائیں، جس میں غنا نہ ہو، جس کی میوزک لہوی محفلوں کی مناسب نہ ہو، جو چیز پڑھی جا رہی ہے اس کا مضمون اور مطلب شریعت کے خلاف نہ ہو، جیسے بے دینی اور فحش و بےہودگی کی طرف دعوت نہ دے رہی ہو، مردوں کے لیے عورتوں کی نازک اور دھن میں پڑھی ہوئی آواز نہ ہو،
غنا اور گانا حرام ہے کیونکہ یہ لہوی کلام ہے اور لہو و لیب سے تعلق رکھنے والے افراد کی آواز اور میلوڈی سے مطابقت رکھتا ہے۔ اب اگر قرآن، دعا، انبیاء، اولیاء اور اہل بیت علیہم السلام کی مدح میں قصیدے وغیرہ اسی کیفیت اور میلوڈی کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں تو جائز نہیں ہے۔ عام طور سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ کیا قوالی سننا جائز ہے؟ فلاں منقبت اور قصیدہ جو میوزک کے ساتھ پڑھا گیا ہے کیا ہم اسے سن سکتے ہیں؟ صوفی سانگ کا سننا کیسا ہے؟ اس سلسلے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ مراجع کرام اس سلسلے میں کیا حکم دیتے ہیں؟ تو دیکھیں یہاں پر دو کام ہیں، ایک کا تعلق مراجع کرام سے ہے اور دوسرے کا تعلق خود مقلد اور عوام سے ہے۔ مراجع کرام کا کام حلال اور حرام میوزک کے لیے کرائٹیریا اور کنڈیشنز بتانا ہے جو انہوں نے بتا دی ہیں۔ اب مقلد اور عوام کا کام یہ ہے کہ انہی کرائٹیریاز اور کنڈیشنز کے معیار پر اس میوزک کو پرکھیں اور حلال میوزک کو حرام سے جدا کریں، اور اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے کہ وہ قوالی ہے، منقبت یا قصیدہ ہے یا کوئی صوفی سانگ ہے، اور عوام اس بات کو بہتر طور پر جانتی ہے۔ ہاں اگر کوئی شخص کنفیوز ہے اور تشخیص نہیں دے پا رہا ہے کہ یہ میوزک لہوی اور مضل ہے یا نہیں تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ احتیاط کرے اور میوزک کو نہ سنے۔ تو جو باتیں ہم نے اب تک آپ کی خدمت میں بیان کی، آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کا کنکلوژن اور نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ غنا یعنی ایسی آواز جو گناہوں کی محفلوں سے مخصوص ہوتی ہے، اس کا پڑھنا اور سننا حرام ہے۔ میوزک حرام بھی ہوتی ہے اور حلال بھی ہوتی ہے۔ میوزک اگر لہوی یعنی گناہوں اور عیاشیوں کی محفلوں سے مخصوص ہو یا مضل یعنی انسان کو گمراہ کرنے والی ہو تو حرام ہے۔ میوزک اگر انسان کو مدمست کرنے والی اور اس کے بدن میں تھرک پیدا کرنے والی ہو، اس کی سیکسول ڈیزائر کو بھڑکانے والی اور اللہ کی یاد سے غافل کر دینے والی ہو تو حرام ہے۔ میوزک کو قصیدوں اور منقبتوں میں استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ اس میں حرام میوزک کے شرائط نہ پائے جاتے ہوں۔ مراجع تقلید کا کام میوزک کے کرائٹیریاز اور شرائط کو بیان کرنا ہے، اس کا مصداق معین کرنا خود مقلد اور عوام کی ذمہ داری ہے۔ اب اگر میوزک شرائط کے مطابق ہے تو حلال ہے، شرائط کے مطابق نہیں ہے تو حرام ہے، اور اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ قوالی ہے، قصیدہ و منقبت ہے یا صوفی سانگ ہے۔ اس ویڈیو میں ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ حلال اور حرام میوزک کا کرائٹیریا اور اس کی کنڈیشنز کیا ہیں، اور اہل بیت علیہ السلام کے ناموں کو میوزک کے ساتھ استعمال کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔